السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز قابل احترام بزرگوں، میرے پیارے نوجوان دوستوں اور امت کی مقدس خواتین و عزیز بچوں، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں بمشکل اب 4 یا 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہو چکی ہے، اور اب 26ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کہ ماہ رمضان المبارک 29 کا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 30 کا ہو۔ بہرکیف یہ جو آخری عشرہ ہے، آپ سنتے ہیں، سنے ہیں، اور انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے وہ بندے جو اس آخری عشرے میں رب کی بارگاہ میں اپنے اعمال سے، بدعمالیوں سے توبہ کر کے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل گنہگاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ معلوم نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس آخری عشرے کا احترام کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس آخری عشرے میں روزوں کی پابندی کی، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے، گناہوں سے اپنے کو بچایا، بلکہ گناہوں میں ملوث ہونے سے اپنی آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ کو محفوظ رکھا، وہ مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اور جن سے یہ کام نہیں ہو سکا، ان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان کو مہلت ہے، چھٹی نہیں ہے۔ موت آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انسانوں کو اپنے آغوش میں لے رہی ہے۔ آج پوری دنیا موت سے دہل گئی ہے، اور مسلمان موت سے کبھی نہیں ڈرتا ہے، اس لیے کہ موت سے گلے لگانے میں مسلمان کو خوشی ہے، کیونکہ ایک مومن مسلمان یہ سوچتا ہے میں دنیا سے جاؤں گا تو جو کام میری زندگی میں نہیں ہو سکا وہ کام میری قبر میں ہوگا۔ وہ کیا کام ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں جیسی ایک مومن مسلمان پہنچتا ہے، ساری کائنات کی آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، جد الحسن والحسین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہی زیارت ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرات، اب چونکہ دن بہت کم ہیں، کل شب قدر ہے، اور شب قدر کے بارے میں مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک اسلامی بہت بڑے
बुज़ुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, अगर हर शब शब क़द्र बूदे, शब क़द्र बेक़द्र बूदे। अगर हर रात शब क़द्र होती तो शब क़द्र की कोई इज़्ज़त नहीं होती। शब क़द्र साल में एक मरतबा मिलती है और जिसे मिलती है वो खुश नसीब है। और शब क़द्र की फ़जीलतें, शब क़द्र की अहमियत आपसे ढकी छुपी नहीं है। शब क़द्र को जितना हम इसकी इज़्ज़त करें उतना हमारा इसमें फ़ायदा है। और आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के ताल्लुक़ से ये फरमाया कि ये वो रात है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। और हम खुश नसीब मुसलमान हैं कि आप देखें इसको शब क़द्र क्यों कहते हैं, इस पर भी तो आप कभी गौर कीजिए। एक बुज़ुर्ग हज़रत अबू वराक़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको शब क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस शब में क़द्र वाली किताब यानी कुरान मजीद क़द्र वाले फ़रिश्ते के ज़रिए यानी हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए क़द्र वाली उम्मत पर नाजिल हुआ कि हम वो उम्मत हैं जिनकी बड़ी क़द्र है। तो अल्लाह ने क़द्र वाली किताब, बहुत अज़मत बाइज़्ज़त बावक़ार किताब और एक बावक़ार फ़रिश्ते के ज़रिए हम क़द्र वाली इज़्ज़त वाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको नाजिल फ़रमाया, कुरान को नाजिल फ़रमाया। इसलिए इस रात को शब क़द्र कहते हैं। और यही वजह है, आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ क़द्र इसमें 3 मरतबा आया है। पहले क़द्र से मुराद अल्लाह की किताब, दूसरे क़द्र से मुराद किताब कुरान करीम लाने वाले फ़रिश्ते, तीसरी क़द्र से मुराद उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात, इस उम्मत का इतना बड़ा मकाम है कि मैंने किताबों में पढ़ा कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को लौह महफूज का मुताला करने की इजाज़त देता है। तो फ़रिश्ते लौह महफूज का मुताला करते हैं। जब इंसानों के गुनाहों के दफ्तर तक पहुँचते हैं, फ़रिश्ते मुसलमानों के या इंसानों के गुनाहों तक पहुँचते हैं, तो उनके आगे गुनाहों के दफ्तर के आगे पर्दे लटकाए जाते हैं ताकि फ़रिश्ते ना देखें। फ़रिश्तों की नज़र उन गुनाहों के दफ्तर पर ना पड़े और उनकी जो कमज़ोरियां हैं, उनकी ख़राबियां हैं, उनसे फ़रिश्तों को मालूमात हासिल ना हो। सुभान अल्लाह, क्या करीम है अल्लाह कि वो हमारे खूबियों को तो ज़ाहिर कर रहा है लेकिन हमारी सारी ख़राबियों को छुपा रहा है। हज़रात, इसलिए देखें शब क़द्र के ताल्लुक़ से हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस रात की खुसूसियत ये है कि जब इस रात के गुज़रने के बाद सुबह होती है तो सूरज बग़ैर शुआओं के तुलू होता है, उसकी शुआ निकलती नहीं है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि ये रात मोतदिल होती है, यानी ना गर्मी ज़्यादा ना ठंडी ज़्यादा, और खूब रोशन और खूब साफ़ रात रहती है। और हज़रत मुजाहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस रात को कोई बीमारी पैदा नहीं होती। शब क़द्र की रात कोई नई बीमारी नहीं आती, बल्कि जो बीमारियां हैं इंशाअल्लाह वो चली जाती हैं। और इस रात में दरख्त भी सजदा करते हैं, अल्लाहु अकबर। इस रात में दरख्त भी सजदे करते हैं और इस रात में फ़रिश्ते लोगों से मुसाफ़ा करते हैं। और मुसाफ़े का मैंने जो मुताला किया, फ़रिश्ते मुसाफ़ा करते हैं तो उसे कैसे पहचाना जाए,
تو میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ مشافہ جب کرتے ہیں جس مومن سے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے جب کوئی فرشتہ مصافحہ کرتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن سے شب قدر میں الحمدللہ فرشتے مصافحہ کریں۔ حضرات، آج چونکہ ہم لوگوں کو اللہ اس کے ذکر سے اور اللہ اس کے رسول کے ذکر سننے سے ہم لوگوں کو کافی بیزارگی ہو رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی چیز سننا ہے جو بار بار سن چکے ہیں، مگر میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سنیے، وہی سنیے جو بار بار سن رہے ہیں، اس لیے کہ میری نظر میں ایک حدیث کریمہ نظروں سے گزری جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، یہ لوگوں، دنیا میں تم لوگ کچھ چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ دنیا میں ہم کیا چریں، کیا کھائیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ سمجھے آپ؟ ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرو، اور ذکر کی مجلس میں بیٹھنا اور ذکر سننا گویا جنت کے حصے سے کھانا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جنت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائیں؟ تو آپ نے فرمایا روزہ رکھو، بھوک برداشت کرو، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اس لیے کہ آپ جب بھوکے رہیں گے تو آپ یقین جانیں اس بھوک کا، اس روزے کا آپ کو بڑا اجر ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں، یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں سے عظیم تر نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر روزہ فرض فرمایا تاکہ نفسانی خواہشات میں صبر کر کے بھوک اور پیاس کی سختی کو برداشت کریں اور تلخی برداشت کریں، تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، روحانیت غالب آ جائے، روحانی قوت حاصل کر کے جمال ربانی کی لذتوں سے شاد کام ہو جائیں، یعنی اللہ رب العزت کا جمال، اللہ رب العزت کا دیدار ہو، اور اس کے بعد خوشی و مسرت کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ روزے سے ایک یہ بھی مقصد ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں جن لوگوں نے روزہ رکھا اور جن لوگوں نے اب شب قدر کی تیاری کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ شب قدر ضرور شب قدر کی عبادت کریں، شب قدر میں آپ جاگیں، شب قدر میں آپ نفل نمازیں پڑھیں، شب قدر میں آپ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، مگر اس بات کا بھی خیال رہے آپ کو کہ اس رات میں صبح تک، شب قدر میں صبح تک اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اور اس رات میں جن لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، ماہ رمضان کا احترام کرنے والے، ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے بلند مرتبہ پا کر رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرماتا ہے، اور قدر بمانے شرافت و بزرگی کی بھی ہے۔ یقیناً اس رات کو شرافت و بزرگی، عظمت حاصل ہے، اور فرشتے
جب نازل ہوتے ہیں تو اس سے کیا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ صبح تک اللہ کی تجلی بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور فرشتے اتر کر عبادت کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، جیسا میں نے بتایا آپ کو، مصافحہ کرتے ہیں، اور اس رات میں فرشتوں کی ملاقات کی وجہ سے ہماری عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کریم کا نزول ہوا، اور اس رات میں جنت میں باغات لگائے جاتے ہیں، اور دوسری بات اس رات میں پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے شب قدر ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، مگر ہماری مجبوری ہے کہ اس بار ہم شب قدر مسجدوں میں نہیں کر پائیں گے، اور گھروں ہی میں ہم کو عبادت کرنی ہے۔ یہ ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں آج شب قدر بڑے ہی مغموم اداس انداز میں مسلمانوں کو منانے کا وقت آیا ہے۔ جہاں ہماری شب قدر کی خوشیاں تھیں، شب قدر میں جہاں ہم اپنی عبادت کے لیے ذوق و شوق سے مساجد میں آتے تھے، اس بار وہ ہو نہیں پا رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسجدوں میں حکومت کے قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے بالکل نہ آئیں، آپ پرہیز کریں، اور ایک اچھا موقع ہے۔ میں نے حدیث شریف میں پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی نمازوں سے محروم مت رکھو۔ نماز نہ پڑھنا، نماز قبرستان ہی میں نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ گھروں میں نفل سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہ اچھا موقع ملا ہمیں اس مہینے میں کہ کسی ایک بہانے سے کہ ہم اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا لیے ہیں، اور شب قدر بھی آپ پوری رات جاگیے، گھر میں جاگیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاگیے، رات بھر نفل نماز پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، درود پاک کثرت سے پڑھیے، اور کچھ نہیں آتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، تسبیح پڑھ کے آپ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے۔ رب العزت آج آپ کی دعائیں جہاں قبول فرماتا ہے، آپ کی دعا پر، آپ کے گھر ہی میں فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں کو ہر طرح کی بدنامی سے اپنے کو بھی بچانا ہے اور ہمارے مذہب کو بھی بچانا ہے۔ آج لوگ کرونا مرض سے مسلمانوں پر تانا کشی کر رہے ہیں، کچھ فرقہ پرست طاقتیں اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ ان کو موقع مت دیجیے۔ ہم جہاں بھی نماز پڑھیں، جہاں بھی عبادت کریں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، اور فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے، جان بوجھ کر قصدن ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم گھروں میں رہیں گے، گھروں ہی میں عبادت کریں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں کو، ہمارے مذہب کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے زبانوں پر ہم تالا لگا سکتے ہیں۔ اور حکومت، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے مرکزی حکومت ہو، چاہے ہمارا ڈسٹرکٹ یعنی زرعی ایڈمنسٹریشن ہو، پولیس محکمہ ہو، اور میونسپلٹی کے ذمہ دار ہوں، کونسلر ہوں، یا ہمارے شہر کے انجمن کے ذمہ دار ہوں، یا مسجد کے ہمارے صدر و اراکین ہوں، وہ سب ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ ہماری خیرخواہی کے لیے، ہم کو اس بیماری سے بچانے کے لیے، ہماری جان بچانے کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نوجوانوں سے خصوصی طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہرگز ضد میں آ کر دھڑ دھرمی سے کام نہ لیں۔ دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 4واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 50/9 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حاکم ہے ان کا حکم مانو۔ جو حاکم ہے ان کا حکم مانو۔ مسجد کی کمیٹی محلے کی حاکم ہے،
سے تہ